اللہ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تم نے قرار دی۔ تین اطاعتوں کا حکم ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ نہ اللہ کی اطاعت پہ کسی کو اختلاف ہے، نہ رسول کی اطاعت پہ کسی کو اختلاف ہے، اور نہ ہی اولی الامر کی اطاعت پہ اختلاف ہے۔ اولی الامر کی اطاعت پہ اختلاف نہیں ہے، اولی الامر کی حقیقت پہ اختلاف۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کا مفہوم کیا ہے؟ تو یہ میں اپنی زبان سے نہیں ادا کرتا۔ اللہ نے بڑے ہنگامی حالات میں اطاعت کے مفہوم کو خود بیان کیا۔ ہنگامی حالات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے دادا آدم کا پتلا تیار ہو چکا تھا، اور فرشتوں کو حکم دے دیا اس نے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں اس کا تسویہ کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب کے سب سجدے میں جھک جانا۔ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس۔ اور جب اللہ نے کہا کہ کیوں سجدہ نہیں کرتا اسے، لما خلقت بیدی، جسے خلق کیا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، تو جواب میں کہتا ہے میری عبادت میں فرق آتا ہے، میری اطاعت میں فرق آتا ہے۔ جو پیشانی تیرے سامنے جھکی ہے وہ تیرے غیر کے سامنے کیسے جھکی؟ تو اللہ پورے جلال میں آ کر مفہوم اطاعت کو واضح کرتا ہے، اور اس کا جلال ایک لفظ سے ظاہر ہے۔ یہ نہیں کہتا او معلم الملکوت، یہ نہیں کہتا او عزازیل، یہ نہیں کہتا او عبادت گزار، بلکہ پورے جلال میں آ کے کہتا ہے کیا کہا تو نے؟ تیری عبادت میں فرق آتا ہے، اطاعت میں فرق آتا ہے۔ یا لعین قوم ملون، سن طاعتی ما ارید لا ما ترید، میری عبادت وہ نہیں جسے تو چاہے، میری عبادت وہ ہے جسے میں چاہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر وہ عمل جسے وہ چاہے وہ اس کی اطاعت، اور جسے نہ چاہے وہ اس کی اطاعت نہیں۔ اس کی چاہت پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے، اس کی چاہت پر چلنے کا نام اطاعت ہے۔ اب اگر اللہ چاہے 5 وقت قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو نماز پڑھنا اس کی عبادت اور اطاعت۔ اگر وہ چاہے کہ یہ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان دوڑو، اب اگر کوئی وہاں نماز شروع کر دے پھر بھی عبادت ہے؟ نہیں، وہاں دوڑنا عبادت۔ اب اگر کوئی اکڑ جائے جناب میں تو بڑا نازک مزاج ہوں، ہم تو اپنے گھر میں بھی آہستہ آہستہ چلتے تھے، یہاں کیسے دوڑے؟ اللہ نے کہا وہ تمہارا گھر تھا، یہ میرا گھر۔ امیر ہو تو دوڑو، فقیر ہو تو دوڑو، وزیر ہو تو دوڑو، مشیر ہو تو دوڑو، یہاں پہ دوڑو ورنہ یہاں سے دوڑو، دوڑنا پڑے۔ کیا کہنا، یہ 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان دوڑو، اور یاد رکھنا پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا عبادت ہے، پہاڑیوں پر دوڑنا عبادت نہیں۔
ہر وہ عمل جسے اللہ چاہے وہ اس کی اطاعت ہے، اور جسے اللہ نہ چاہے وہ اس کی عبادت اور اطاعت نہیں۔ دیکھو روزہ رکھو، میں یہ چاہتا ہوں، اب ہمیں کیسے پتا چلے یا اللہ تو کون سا روزہ چاہتا ہے؟ اللہ نے کہا سنو، ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزہ وہ رکھو جو میں چاہتا ہوں، اور میں کون سا روزہ چاہتا ہوں؟ جسے تمام کرو رات کے وقت۔ لیل کا لفظ اس نے استعمال کیا، بھئی وقت چار ہی ہوتے ہیں، دن رات صبح و شام۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ شام کے وقت افطار کرو، نہیں، لیل۔ کوئی بھی انگلش قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، ترجمہ ہے نائٹ، لیل کا ترجمہ نائٹ، رات، یعنی جب رات کی سیاہی چھانے لگے اس وقت افطار کرو۔ سارے دن میں نے رکھا روزہ، اور میں نے کیا کیا، شام کو ایک مولانا کا بات سن لیا۔ مولانا نے بعد میں کہا دیکھو مسلمانوں، نیک کام میں جلدی کیا کرو۔ ہم نے کہا روزے سے بہتر کون سا نیک کام ہے؟ میں نے بھائی اس میں بھی جلدی کر لی، لیل کا انتظار نہ کیا، 2-4 منٹ پہلے کھول لیے۔ اللہ نے کہا میری بات سنو، نماز کی خطا تو میں قیامت میں پوچھوں گا، مگر روزی کی سزا یہیں دوں گا۔ تم نے 3 منٹ پہلے کھولا ہے نا، اگر 3 گھنٹے نہ کھڑا کیا تو اللہ میرا نام کھڑا نہ ہو رہا۔ ہر وہ عمل جسے اللہ چاہے وہ اس کی عبادت، اور جسے نہ چاہے اس کی عبادت نہیں۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اچھا، اب انسان یہ سوچتا ہے، اور خصوصاً ہمارا نوجوان سوچتا ہے کہ صاحب اگر ہم اللہ کی چاہت پہ چلنے لگیں تو ہماری تو ساری زندگی بے مزہ ہو جائے گی، اس لیے کہ ہر مزے کی شے سے تو روک دیا اس نے۔ تو اس کی چاہت پر کیسے چلیں؟ زندگی بے مزہ ہو جائے گی۔ اچھا، میں نے بڑا غور کیا، میں نے ہر ایک سے پوچھا، میں نے کہا بھائی ذرا مزے کی تعریف کر کے بتاؤ، مزہ کہتے کس ہیں؟ وٹ از ٹیسٹ؟ یہ مزہ کیا ہے؟ تو کسی نے مجھے مستقل تعریف تو مزے کی بتائی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں میری بات؟ میں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے جب غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مزہ کچھ نہیں ہے، مزہ نام ہے عادت کا۔ جس کو جس شے کی عادت پڑ جاتی ہے اس کو اسی میں مزہ آتا ہے۔ تو میں یہاں آیا نا تو ایک صاحب مجھ سے ملنے آئے، تو برادر بزرگ جناب تشکیل صاحب نے اور میرے بھائی عقیل صاحب نے ان سے پوچھا سائیں آپ کیا پئیں گے؟ چائے لے آئیں؟ انہوں نے کہا سائیں کوئی مزیدار سی چائے پلاؤ۔ مزیدار چائے آ گئی۔ سگریٹ پیئیں گے؟ ان کا سگریٹ کے بغیر کیا مزہ ہے بھائی، ضرور پیئیں گے۔ سگریٹ پلا دی انہوں نے۔ پان کھائیں گے؟ ان کا واہ سائیں واہ، بہت مزیدار سا پان کھلا دیں۔ پان کھایا تھا، بڑا ہی مزہ آیا بھائی۔ اتنے میں ایک اور صاحب آ گئے، اب ان کا صاحب آپ کے لیے کیا لائیں؟ چائے پیئیں گے؟ ان کا عادت ہی نہیں ہے۔
چائے کی. سگریٹ پئیں گے ان کا اس سے بھی محروم ہو. پان کھائیں گے ان کا صاحب کبھی کھایا ہی نہیں. تو جو پہلے صاحب بیٹھے تھے اس نے کہا ہے نہ پان کی عادت، نہ سگریٹ کی عادت، نہ چائے کی عادت، آپ تو بڑے مزے میں ہیں. اب فرما دیجئے مزہ کسے کہتے ہیں؟ مزہ اس کے سوا کوئی شے نہیں ہے. مزہ نام ہے عادت کا. جس کو جس شے کی عادت پڑ جاتی ہے اس کو اسی میں مزہ آتا ہے. اسی لیے اطاعت کا حکم ہے. جسے اللہ کی اطاعت کی عادت پڑ جائے گی اسے اطاعت الہی میں مزہ آئے گا. کرو اللہ کی اطاعت، مگر معاف کرنا اطاعت الہی اگر ہم کریں گے تو صرف دل سے ہی نہیں کریں گے، زبان سے اقرار بھی کرنا پڑے گا، عمل سے اظہار بھی کرنا پڑے گا. اسی اظہار کا نام کبھی نماز ہے، کبھی اقامت ہے، کبھی آذان ہے. صرف دل سے نہیں، اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. بھئی اطاعت کی ہے تو اظہار کرو. اب آپ نے کلمے میں، آذان میں، نماز میں اظہار کیا لا الہ الا اللہ. آذان میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ کی اطاعت ہو گئی. واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو. یہ کر لی، اظہار کرو. کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ. اب اگر آیت یہیں پہ رک گئی تو اظہار بھی رک جائے گا. اب اگر آیت جا رہی ہے آگے بَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر کی اطاعت کرو، تو بھی اطاعت کرو تو اظہار کرو. بھئی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اولی الامر کا بھی اعلان کرو. یہ میں نہیں کہتا کہ آپ میرے مولا علی کا نام لیں. میں کب مجبور کرتا ہوں آپ کو؟ نہیں، جسے اولی الامر مانتے ہو نام لینا پڑے گا. لو نا. توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ اے عزیزان محترم، اے بزرگان گرامی، اب یہ آپ شاید سمجھیں کہ میں آج اطاعت الہی کا موضوع رکھ کے آپ کو ساری زندگی خشک زندگی بسر کرنے پہ مجبور کروں گا. نہیں دوستو، ایسی بات نہیں. یہ جسے آپ نماز کہتے ہیں، معاف کیجئے گا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ممبر کا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ سے یہ پوچھ لیں کہ نماز کیا کوئی آفت ہے، کیا کوئی مصیبت ہے، کیا ہے؟ یہ نہ آفت ہے نہ مصیبت ہے. یہ تو اللہ سے باتیں کرنے کا طریقہ ہے. توجہ ہے دوستو؟ یہ نہیں بھئی ہم بڑوں سے باتیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بڑا منہ ہی نہیں لگا رہا. درخواستیں ہم نے بھیجی اوپر تک، کسی درخواست کا جواب ہی نہیں آیا، تو غریب کا دل ڈوبنے لگتا ہے. تو جو سب سے بڑا ہے، انہوں نے کہا جنہیں تم بڑے سمجھتے ہو نا، یہ بڑے نہیں ہیں، یہ تو دہی بڑے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں؟ میں جو سب سے بڑا ہوں، مجھ سے بات کر کے دیکھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کر بات مجھ سے. کیا کہنا، کیا کہنا. میں نے کہا یا اللہ، میں تجھ سے کہاں بات کروں؟ کہیں تو رہتا ہے، کہیں تیرا مکان ہے، کہیں تیرا گھر ہے، کہاں جائیں تجھ سے بات کرنا؟ اس نے کہا لا یسعنی ارضی، میرا گھر زمین میں نہیں بنتا، اس لیے کہ میں زمین میں سما نہیں سکتا. ولا سمائی، نہ میرا گھر آسمانوں میں بنتا ہے، میں تو لا مکان ہوں.
ہم نے کہا یا اللہ اگر نہ تیرا گھر زمین میں بنے نہ آسمان میں تو کیا ساری زندگی بے مکان گزرے گی؟ کہیں تو تیرا مکان ہے۔ اس نے کہا ہاں میرا ایک مکان ہے۔ کون سا؟ کہ یسعنی قلب عبدی المومن، میرا مکان بنتا ہے مومن بندے کے دل۔ اب جتنے آپ حضرات بیٹھے ہیں صاحبان ایمان، اپنے اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیں۔ آپ کا دل ہے اللہ کا گھر، توجہ ہے صاحبان؟ کیا کہنا؟ میں نے عرض کیا نا سبحان اللہ۔ کہ تقریر وقریر تو آتی نہیں، باتیں کرتا ہوں، وہاں کرتے رہیے گا میرے ساتھ۔ دیکھیے اپنے اپنے دلوں، آپ کا دل ہے اللہ کا گھر۔ آپ کا بھی کہیں گھر ہے؟ مومن کا گھر کہاں ہے؟ خیر پور میں، سکھر میں؟ یہ تو سب برائے نام گھر ہیں۔ مومن کا اصلی گھر ہے جنت، مستقل گھر مومن کا وہ جنت ہے۔ اللہ کا گھر آپ کا دل، اور آپ کا گھر بولو جنت، جنت ہے نا۔ اب اللہ نے کیا خوبصورت فیصلہ کیا ہے، اپنا گھر دے دیا آپ کے قبضے میں، آپ کا گھر رکھ لیا اپنے قبضے میں۔ اور انہوں نے کہا دیکھو مومنو، اگر تم میرے گھر میں مجھے رکھو گے میں تمہارے گھر میں تمہیں رکھوں گا، اور میرے گھر میں میرے غیر کو لے آؤ گے تمہارے گھر میں کسی اور کو ٹکا دوں گا۔ بھائی نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، سیدھی سادی سی بات ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہاں بڑا وسیع گھر ملے، اللہ کہتا ہے پیار اور محبت سے میرے گھر کو وسیع رکھو گے میں تمہیں وسیع گھر دوں گا، اور اگر لڑ بھیڑ کر اسے بغض و حسد سے تنگ کر دو گے میں تمہیں تنگ کوٹھی میں پھینک دوں گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بڑا روشن گھر ملے جنت میں، اللہ کہتا ہے نور ایمان سے میرے گھر کو روشن رکھو گے میں روشن گھر دوں گا، گناہوں کی تاریکیوں سے اسے تاریک کر دو گے میں تمہیں تاریک کوٹھی میں پھینک دوں گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بڑا سجایا ہوا گھر ملے، اللہ نے کہا میرے گھر کو سجاؤ گے سجا ہوا گھر دوں گا، میرے گھر کو اجاڑو گے اجڑا ہوا گھر دوں گا۔ آئیے ہم سب مل کر پوچھتے ہیں یا اللہ تیرے گھر کو سجائیں کیسے؟ کہاں کرسیاں لگائیں، کہاں میزیں لگائیں، کہاں صوفے سیٹ کریں؟ اللہ نے کہا سجانے کا طریقہ بھی بتائے دیتا ہوں، بطور ماڈل، بطور نمونہ ایک گھر بنوا رہا ہوں مکے میں، اسے جا کر دیکھ لو، جیسے اسے سجاؤں ویسے تم اس گھر کو سجا لو۔ اللہ نے اس گھر کو کیسے سجایا؟ جتنے بندوں کے بنائے ہوئے خدا تھے اللہ نے اس گھر سے نکال دیے، اور جتنے پبلک کے بنائے ہوئے ہیں تم اس گھر سے نکال دو۔ بندوں کے بنائے ہوئے وہاں سے نکالے، تم بندوں کے بنائے ہوئے یہاں سے نکال دو، اور جسے میں نے اس گھر میں بلایا تھا اسے اس گھر میں بلا لو، گھر سج جائے گا۔ توجہ کیا کہنا؟ سبحان اللہ۔ جنہیں میں نے وہاں سے نکالا تم یہاں سے نکال، اور جسے میں نے وہاں بلایا تھا تم اس گھر میں بلا لو، گھر سج جائے گا۔ مگر یاد رکھنا جسے میں نے اس گھر میں بلایا تھا وہ دروازے سے نہیں آیا، وہ کھڑکی سے نہیں آیا، اس کے لیے مجھے دیوار کو شکستہ کرنا پڑا۔ جب تک دیواروں میں شکستگی نہیں آئی اس گھر میں آنے والا نہیں آیا، اور جب تک اس گھر کی دیواروں میں شکستگی نہیں آئے گی وہاں آنے والا یہاں بھی نہیں آئے گا۔ اب دنیا ہم سے پوچھتی ہے یہ پاگل ہو گئے ہیں، یہ ماتم کرتے ہیں، یہ چھاتی پیٹتے ہیں، یہ سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، ہم کیسے سمجھائیں کم عقل ملا کو کہ ہم پاگل نہیں ہے؟ ہم یہاں ہاتھ مار کے اس گھر کی دیواروں کو شکستہ کرتے ہیں تاکہ وہاں آنے والا یہاں بھی آ جائے۔ کیا کہنا؟ سبحان اللہ۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ توجہ ہے صاحبان کرام؟ اچھا جب یہاں آ گیا گھر سج گیا، اب ہم نے کہا یا اللہ اب ہم سے باتیں کریں۔ اللہ نے کہا بات سنو، بڑے سے باتیں کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اسلوب ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آنکھیں ملتے ہوئے چلے آئے۔ دنیا کا بھی کوئی بڑا تم سے بات نہیں کرے گا، اور جو میں سب سے بڑا ہوں
میرے سامنے آؤ, ہاتھ منہ دھو کے آؤ, بندے کے بچے بن کے آؤ, سمجھے؟ ہاں, فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. جاؤ چہرے کو دھو لو, ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک, اور مسح کرو سر کا, مسح کرو پاؤں کا. یہ کس نے کہا؟ رب العالمین. درمیان میں وسیلہ بن کر آ گیا رحمت للعالمین. اس رحمت نے کہا میری بات سنو, چہرہ بھی دھو, ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک, مگر میری بات سنتے ہو؟ میں حکمت لے کر آیا ہوں, حکمت کے اصولوں کے مطابق دھونا. ایسا نہ ہو رات بھر کا رکھا ہوا پانی ہے, تمہارا چہرہ ہی خراب ہو جائے, اس میں کہیں جراثیم وراسیم نہ پیدا ہو گئے ہوں. پانی میں تین ہی خرابیاں ہوتی ہیں, یا اس کا رنگ بدل جائے, یا ذائقہ بدل جائے, یا بدبو پیدا ہو جائے. رحمت نے کہا چہرے پر ڈالنے سے پہلے چلو میں اٹھا کر غور سے دیکھ لو, اس کا رنگ تو خراب نہیں ہے. جب آنکھ پاس کر دے رنگ ٹھیک ہے, اب کلی کر کے چکھو, ذائقہ تو خراب نہیں ہے. جب زبان پاس کر دے ذائقہ ٹھیک ہے, اب ناک میں ڈال کے سونگھو, اس میں بدبو تو نہیں پیدا ہو گئی. جب رنگ ذائقہ بدبو تینوں عیبوں سے پاک ہو, چوتھی دفعہ چہرے پہ ڈالو. آؤ بسم اللہ, آؤ میری بارگاہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب کیا کرو؟ ہاتھوں کو دو کوہنیوں تک. اب ہم نے کہا کوہنیوں تک دھونا ہے, تو یہاں سے شروع کریں گے, یہاں تک دھو لیں گے. مگر اللہ نے کہا دیکھو عقل سے دھونا, اسلام بے عقلی کا نام نہیں ہے. فکر سے دھونا, ایسے دھونا کہ خرابی نکل جائے یہاں سے جو اتنے حصے میں ہے. کیوں میرے محترم سامعین, اب میں اگر کسی سے کہوں بھئی یہ میرا رومال ہے, اسے دھو لاؤ یہاں تک, تاکہ اس کے اندر جو خرابی ہے وہ نکل جائے, تو اگر عقل سے دھوئیں گے آپ تو جہاں تک دھونا ہے شروع بھی وہیں سے کریں گے, ٹھیک ہے نا؟ اور اگر ضرورت سے زیادہ آپ عقل مند ہیں اور آپ نے یوں دھونا شروع کر دیا, ہاں یوں, تو جتنی خرابی اتنے حصے میں پورے رومال میں پھیل جائے گی یا نہیں؟ اللہ نے کہا عقل سے دھونا, فکر سے دھونا, تاکہ خرابی یوں نکل جائے. اور اگر یوں شروع کرو گے تو ایسا نہ ہو کہ یہاں سے خرابی اور نجاست نکل کر بغل میں جائے, بغل سے دل میں جائے, میرا گھر بھی پلید کرو گے. میں بات یہ نہیں کروں گا نام مراد بندے کے بچے بن گئے. اچھا صاحب, ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. ہم نے کہا اللہ بات کر لے ہم. اللہ نے کہا اچھا میری بات سنو, بڑے کے سامنے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنا بہت بڑی گستاخی ہے, سمجھے؟ اٹینشن ہو کے کھڑے ہو جاؤ. اب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ شاید میں نے فوجیوں سے لفظ سیکھ لیا اٹینشن. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ کوئی گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ اے بھائی میں نے تو اس لیے یہ بات چھیڑی ہے تاکہ رات کا وقت ہے اور میری طبیعت بھی بخدا اس قابل نہیں ہے کہ میں پوری قوت سے بات کروں. میں تو یہ چاہوں گا کہ میں باتیں کرتا رہوں, آپ سو جائیں, میں کھسک جاؤں. اچھا میرے محترم سامعین, اچھا دیکھو, اٹینشن ہو جاؤ. یہ اٹینشن کا لفظ میں نے یوں نہیں کہا, توجہ کیجیے گا. کیا آپ شاید سمجھے فوجیوں سے سیکھا میں نے؟ نا, یہ مسجد کے آگے ایک جگہ ہوتی ہے بڑی ہوئی, کیا کہتے ہیں اسے؟ ہاں, بڑا میٹھا لفظ ہے یہ, محراب. ویسے ہی نہ کہہ دیا کرو محراب, محراب. اس میں حلوے والی ہے بھی ہے نا میٹھا, آگے راب بھی ہے. یہ محراب, میں نے علماء سے پوچھا, میں نے کہا قبلہ مجھے تو اتنی عربی آتی نہیں ہے, یہ محراب کی کیا معنی ہے؟ ان کا صاحب یہ لفظ بنا ہے حرب سے. حرب کہتے ہیں جنگ کو, اور محراب, محراب کہتے ہیں میدان جنگ. جب ایک نمازی محراب میں کھڑا ہوتا ہے یا محراب کے سامنے مسجد میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ ایک سپاہی کی طرح میدان جنگ میں کھڑا ہے. اس کی برائیوں سے جنگ ہے, نفس امارہ سے جنگ ہے, سوسائٹی کے خلاف جنگ ہے, بددیانتی کے خلاف جنگ ہے. کیا کہنا. اتنی جنگوں کے خلاف وہ کھڑا ہے, تو سپاہی بن کے اٹینشن ہو کے کھڑا ہو جائے.
اب یہ مسئلہ پوچھنے والی بات نہیں ہے. یہ جائیے کسی پولیس مین سے پوچھیے, یہ جائیے کسی ملٹری والے سے پوچھیے کہ جب میدان جنگ میں سپاہی اٹینشن کھڑا ہو تو ہاتھوں کی پوزیشن کیا ہوتی ہے. توجہ ہے یہ نہیں صاحبان؟ یعنی اگر کوئی سپاہی اٹینشن حالت میں اپنی پیٹی بھی یوں کر کے ٹھیک کرنے لگ جائے, کورٹ مارشل نہ ہو جائے تو مجھے پکڑ لیں. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اب ہم نے کہا یا اللہ, اٹینشن ہو کر کھڑے ہو گئے, اب ہم سے بات کر لیں. اللہ نے کہا اچھا میری معرفت ہے. میں نے دونوں ہاتھ یہاں تک اٹھا لیے, اور اٹھانے کے بعد میں نے کہا اللہ اکبر. یہ دونوں ہاتھ کیوں اٹھائے میں نے کہا یا اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں, میں نے دنیا کی ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیے. نہ مجھے گھر یاد ہے, نہ بار یاد ہے, نہ بچے یاد ہے, نہ مکان یاد ہے, کچھ یاد نہیں. سب سے پیاری چیز میرا پیٹ ہے, مجھے وہ بھی یاد نہیں ہے, ورنہ میرا ہاتھ وہاں ہوتا یہاں نہ ہوتا. یا اللہ مجھے کچھ یاد نہیں, میں تیرے سامنے کھڑا ہوں. اللہ نے کہا بالکل ٹھیک, اس سے آگے. میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین. میں اس اللہ کی حمد کر رہا ہوں جو عالمین کا پالنے والا ہے. آپ شاید سمجھے میں آپ کو نماز پڑھاؤں گا, میری مجال ہے, میں نے مجمع بھگانا ہے نماز پڑھا. توبہ توبہ توبہ, استغفر اللہ ربی واللہ. قطعاً نماز نہیں پڑھاؤں گا, مگر اللہ سے باتیں تو کرا سکتا ہوں. آئیے کریں اللہ سے بات. میں نے کہا کون؟ میں نے کہا تیرا بندہ. کیا کہنے آیا ہے؟ کہ الحمدللہ رب العالمین. میں اس اللہ کی حمد کر رہا ہوں جو صرف میرا نہیں, عالمین کا پالنے والا ہے. اللہ نے کہا بالکل ٹھیک, اس سے آگے کہ الرحمن الرحیم. یا اللہ تو بڑا مہربان ہے, تو بڑا رحیم ہے. یہ تو تیرے گھر آ کر پتہ چلا, مجھے تو مولویوں نے ڈرا ڈرا کے مار دیا تجھے. قدم قدم پہ کہا اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. وہاں کیوں گئے؟ اللہ سے ڈرو. فلاں نعرہ کیوں لگا لیا؟ اللہ سے ڈرو. جلوس میں کیوں چلے گئے؟ اللہ سے ڈرو. اتنا ڈرا دیا اللہ سے, اتنا ڈرا دیا. اور دیکھو تم نے کالے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ اللہ سے ڈرو. ہم نے کہا مولانا ہم نے تو غم کے لیے پہن رکھے ہیں. مولانا نے کہا غم کا کپڑے سے کیا تعلق ہے, اس کا تو دل سے تعلق ہے. تم سے زیادہ تو میں غم کرتا ہوں, تمہارے تو صرف کپڑے کالے ہیں, میرا تو دل بھی. اتنا ڈرا دیا ہمیں اللہ سے, اتنا ڈرا دیا کہ ہماری نئی نسل ڈر کے مارے اللہ کے گھر نہیں جاتی تھی. توجہ ہے صاحبان؟ اور یہ ہمیں ڈرا ڈرا کر بھگانے والے اللہ کے گھر سے خود اسمبلیوں میں جا گھسے. توجہ ہے یا نہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اور وہاں جا کر جھگڑے شروع ہو گئے. حرام ہے جو اس ملک کا کوئی کام کیا ہو ان ڈرانے والوں. اور وہاں ہم نے دیکھا کہ مسٹر اور مولانا کا جھگڑا ہی چلتا رہا. توجہ, ایک طرف مسٹر تھا, ایک طرف مولانا. مسٹر کی ٹائی مولانا کے قبضے میں تھی, مولانا کی ٹائی مسٹر کے قبضے میں تھی. دیکھا تو جھگڑا چل رہا, اور میں سمجھتا ہوں مسٹر سچا تھا بیچارہ, اس لیے کہ وہ یہ کہتا تھا مولانا میری بات سن, میرا گھر ہے اسمبلی, تیرا گھر ہے مسجد. جب میں تیرے گھر میں نہیں جاتا تو میرے گھر میں کیوں آتا؟ توجہ ہے صاحبان؟ اور جب یہ بگاڑ پیدا ہوا تو اللہ ہر بگاڑ کا کوئی نہ کوئی حل پیدا کر لیتا ہے. بھی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ اگر لڑکے بگڑ جائیں تو ویسے ہی اللہ معلم بھیج دیتا, بھیجتا ہی نہیں بھیجتا. اور اگر تحریریں بگڑ جائیں تو ویسے ہی مصنف بھیج دیتا ہے. اور اگر شریف بگڑ جائے تو مشرف بھیج دیتا ہے. بھیجتا ہی نہیں بھیجتا
اب انہوں نے کہا جاؤ اپنی اپنی اصلاح کر کے آؤ تاکہ تم یہاں کوئی بگاڑی نہ پیدا کرنے پاؤ. تو میرے کہنے کا مقصد یہ اللہ ہمیں تو ڈرا ڈرا کے مار دیا. یہ تو تیرے گھر آ کر پتا چلا کہ تو بڑا رحمان ہے, تو بڑا رحیم ہے. یہ تو یہاں آ کر پتا چلا کہ ہمیں اپنا اتنا خیال نہیں ہے جتنا تجھ بے خیال کو ہمارا خیال ہے. ہمیں اپنی اتنی پرواہ نہیں ہے جتنی تجھ بے پرواہ کو ہماری پرواہ ہے. ہم ساری رات سوتے ہیں تو جاگ کے پہرا دیتا ہے. ہم اولاد مانگتے ہیں تو خود نہیں رکھتا, ہمیں دیتا ہے. ہم رزق مانگتے ہیں تو خود نہیں کھاتا, ہمیں کھلاتا ہے. یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں الرحمن الرحیم, تو بڑا رحمان, تو بڑا رحیم. اللہ نے کہا بالکل ٹھیک, اس سے آگے. میں نے کہا یا اللہ مالک یوم الدین, تو اس دن کا بھی مالک ہے. کس دن کا بھائی؟ قیامت کا. مجھے کسی ڈکشنری میں دکھا دیں کہ دین کے معنی قیامت کے ہوتے ہیں. وہ میرے خاموش دوستوں, بھئی ایک طالب علم کی حیثیت سے میں علماء سے سمجھنا چاہتا ہوں, مجھے بتا دیں کس ڈکشنری اور لغت میں لکھا ہے دین کے معنی قیامت ہوتے ہیں. میں نے تو ہر ایک عالم سے پوچھا, سنی شیعہ سب سے پوچھا کہ دین کسے کہتے ہیں. ان کا صاحب کسی نے کہا بدلہ, کسی نے کہا جزا, کسی نے کہا حساب, کسی نے کہا کما تدین و تدان. دین کے اتنے معنی بیان ہو گئے کہ میرے جیسے کم فہم کی سمجھ میں دین کے معنی نہ آئے. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا بھئی علماء کی عالمانہ باتیں میرے جیسے کم علم کی سمجھ میں آتی نہیں. میں عاشقوں کی بارگاہ میں پہنچا, میں نے ولیوں سے پوچھنا شروع کیا. میں نے کہا آپ مجھے سمجھائیں دین کسے کہتے ہیں. تو اچانک اجمیر سے آواز آئی, دین سمجھاؤں, دی ہست و حسین. سنو, حسین دین ہے اور اللہ مالک یوم الدین. سبحان اللہ سبحان اللہ. مالک یوم الدین کا ترجمہ کریں آپ سیدھا سادہ. مالک یوم الدین یعنی مالک یوم الحسین. جس دن اللہ کی نگرانی میں ساری کائنات حسین ڈے منائے گی, یوم الحسین منائے گی, اسی کا نام قیامت ہے. یا اللہ تو اس دن کا بھی مالک. اللہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اس سے آگے. ارے کچھ مانگنا چاہتا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا یا اللہ اب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں تو میری یہ گزارش ہے, اہدنا الصراط المستقیم, مجھے صراط مستقیم پہ قائم رکھنا. اب اس کے دو ترجمے, ایک سیدھا رستہ دکھا. ہم غریبوں کا ترجمہ ہے رستہ تو دیکھا ہوا ہے, اس پہ قائم رکھنا. اس لیے کہ اگر رستہ دیکھا ہوا نہیں ہے صراط مستقیم تو مسجد تک کیسے آ گیا بھائی؟ یہ قبلے کی طرف رخ کیسے کر لیے؟ رستہ تو دیکھا ہوا ہے, ہم چاہتے ہیں اس پر ہم قائم رہیں. اللہ نے میری روح سے پوچھا جلدی جلدی بتا صراط مستقیم کی معرفت ہے؟ میں نے کہا یا اللہ ہے کہ بیان کر. میں نے کہا یا اللہ وقت تو بہت تھوڑا ہے, کہاں حدیثیں سناؤں, کہاں قرآن کی آیتیں سناؤں. فوراً یہ آیت مجھ سے باتیں کرنے لگ گئی. الصراط المستقیم نے میرے کان میں کہا جلدی سے میرے حرف گن کے بتا دے, اللہ کو پتہ چل جائے گا صراط مستقیم کیا ہے. اب جو میں نے حرف گنے تو الصراط المستقیم, الصراط میں کتنے حرف؟ الف لام صاد رے الف توے 6, المستقیم الف لام میم سین تے قاف یہ میم 8, 8 اور 6. یا اللہ یہ 14 کا رستہ صراط مستقیم. اچھا بھائی آپ لوگوں کی ایک چیز قابل داد ہے, ذاکر سنتے ہو سریلا, نعرہ لگاتے ہو بے سورا. یہ میری سمجھ میں بات نہیں ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خدا آپ کو آباد رکھے. عزیزان محترم, جس اللہ سے باتیں کر رہے ہیں کبھی اس کا بھی نعرہ لگا دیا کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
नारा हैदरी। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता है, तू तो बड़ा सुठो मानू है, भलो मानू, बड़ा प्यारा आदमी है, इतनी बातें, ऐसी खूबसूरत बातें करता है। अच्छा एक बात बता, ये बातें तूने कहां से सीखी? मैंने कहा अल्लाह किताब में पढ़ी थी। क्या नाम है उसका? मैंने कहा कुरान मजीद। कि उसकी कोई और बात भी याद है? मैंने कहा याद है। कि सुना? मैंने चुप करके एक सूरत और सुना दी। अब मेरा इकरार बढ़ता गया, उसका प्यार बढ़ता गया। उन्होंने कहा अच्छा चल मांग ले, क्या मांगता है? हमने दुनिया जहान से दरखास्तें की, कहीं मुलाजमत की, कहीं वजीफे की, कहीं स्कॉलरशिप की, कहीं से जवाब न मिला। और जो सबसे बड़ा था उसने कहा मांग, क्या मांगता? मैंने मांगने से पहले शुक्रिया के तौर पर उसके सामने सर झुका, सर झुका कर कहा सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दिही। या अल्लाह तो कितना अजीम है जिसने मुझ जैसे हकीर की बात को सुन लिया। मुझे एप्लीकेशनों के जवाब साल तक न मिले, वहां से फौरन जवाब मिला समी अल्लाहु लिमन हमिदा। मेरे बंदे जो कुछ तूने कहा सब मैंने सुन लिया। और जैसे ही अल्लाह ने कहा सब मैंने सुन लिया, मैंने खुशी में आकर उसके सामने सजदे में सर रख दिया। सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही। या अल्लाह तो कितना आला है कि जिसने मुझ जैसे अदना की बात का जवाब फौरन दे दिया। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे तू खड़ा भी रहा, झुका भी सही, सजदे में भी किया, थक गया होगा बैठ के। मैंने कहा अल्लाह अब अपने सामने बिठा लिया है ना, मैं हूं बड़ा गुनाहगार, गुनाहगार हो के बैठते हुए बड़ी शर्म आती। बिठा लिया है तो मेरे गुनाह भी माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। जैसे गुनाहों की बख्शिश मिली, मैंने फिर शुक्रिया में सर रख दिया सजदे में। सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही। या अल्लाह तू कितना आला है कि तूने मेरे गुनाहों को भी फौरन माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अल्लाह से बातें करने में जो मुझे लुत्फ आना शुरू हुआ, ये तो मुझे लाखों फिल्मों में नहीं आया था, ये तो लाखों नावलों में नहीं आया था। मैं फिर खड़ा हो गया, फिर अल्लाह से बातें शुरू कर दी, फिर रुकू में गया, फिर सजदे में गया। अल्लाह ने कहा अच्छा इत्मीनान से बैठ कर मेरी बात का जवाब दे। मेरी मारिफत अच्छी तरह हो गई। मैंने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद है ही नहीं। कि तूने मुझे देखा था? मैंने कहा नहीं। कभी मिला था? मैंने कहा नहीं। फिर तुझे कैसे पता चला मैं ला इलाहा इल्लल्लाह हूं? या अल्लाह तेरा तारुफ एक और हस्ती ने कराया था। कौन है वो? कि तेरा अब्द भी है और रसूल भी। अल्लाह ने कहा नहीं उसका नाम ले। मैंने फौरन कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अल्लाह उसका नाम है, नाम ही मोहम्मद है, वो तेरा अब्द भी है और तेरा रसूल भी। और ऐसा नाम मोहम्मद कोई प्यारा जबान से निकला कि लब को लब ने चूम दिया। नाराए सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लबों का चूमना इस अमर की दलील बन गया कि किसी महबूब इलाही का नाम है। कहो ना मिलकर मोहम्मद, कहो कहो बेशक, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। मोहम्मद। लफ्ज़ मोहम्मद जबान से निकले, लब को लब 2 दफा ना चूमे तो मुझे पकड़ लो। हालांकि देखने में मीम है मीम दाल 4 लफ्ज़ें नजर आती हैं, मगर अल्लाह ने कहा देखो अक्ल से सोचना, अगर ये 4 का मजमुआ होता तो होता महमद। ये महमद नहीं है, ये है मोहम्मद। मीम के ऊपर एक शद है, शद के पर्दे में एक मीम और छुपी हुई है। मोहम्मद 4 से नहीं बना, ऐसे 5 का मजमुआ है कि 4 नजर आते हैं, 5वीं पर्दे में गायब रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मेरे बंदे एक बात और बता दे, ये जिस मेरे अब्द का तूने नाम लिया है मोहम्मद का, इसे देखा था तूने? मैंने कहा नहीं। इसे मिला था? मैंने कहा नहीं। फिर तुझे कैसे पता चला ये मेरा अब्द भी और रसूल भी? या अल्लाह इसका तारुफ कुछ और हस्तियों ने करवाया था। अल्लाह ने कहा इसका मतलब है कि तेरे असली मोहसिन वो बंदे हैं जिन्होंने तुझे मोहम्मद से मिला है, मोहम्मद ने मुझसे मिला है। जब तक उन बंदों का जिक्र मेरी बातों में नहीं लाएगा, मैं ये सारी बातें तेरे मुंह पे मार दूंगा। मैंने फौरन कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
توجہ ہے صاحب؟ اچھا، اور شاید آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو میں نے مارنے کا لفظ کہا ہے تیرے منہ پہ مار دوں گا، شاید یہ میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا، نہیں، خدا جانتا ہے۔ آپ اہل سنت کی کتابیں پڑھ لیں، شیعوں کی کتابیں پڑھ لیں، اس میں روایت ملے گی کہ جو نماز اللہ کو پسند نہیں آتی، ریاکاری کی نماز اللہ نمازی کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ اور یہ کتابوں میں یضرب علی وجوہہم کا لفظ ہے، ان کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ اچھا، جب ہم نے بچپن میں ہی پڑھا نا تو ہم یہ سوچتے تھے، چھوٹے چھوٹے تو تھے، ہم سوچتے تھے پتہ نہیں نماز تھپڑ ہے، ڈنڈا ہے، پتھر ہے، کیا شے جو منہ پہ مار دیتا ہے؟ تو ہم سوچتے تھے کوئی شے تو ہے جو منہ پہ مارتا ہے۔ اب کیسے پتہ چلے کس کی نماز قبول ہے اور کس کی منہ پہ مار دی؟ ہم چپکے رات کو، شام کو، ظہر کے وقت، عصر کے وقت مسجد کے جھروکوں سے جھانک کے دیکھتے نمازیوں کو، جس کا منہ قبلے کی طرف ٹھیک ٹھاک رہتا ہم سمجھتا بھی اللہ نے اس کی نماز قبول کر، جہاں کسی کا منہ ادھر ادھر مڑا ہم نے کہا منہ پہ مار دیا، قابل قبول ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ میں نے بڑی زحمت دی آپ کو دوست۔ سبحان اللہ۔ یہ سب کیا ہے؟ اسے آپ نماز کہہ لیں، اللہ سے باتیں کہہ لیں، توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ اسی نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بولو، صلاۃ، ٹھیک ہے نا؟ اب مجلس کی اہمیت بتاؤں آپ کو، ہے؟ نماز کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ، اور صلاۃ کی جمع کیا ہے؟ کیا جمع ہے؟ صلوات، ٹھیک ہے نا؟ تو مسجد آپ کو، یہ مجلس آپ کو کیا یاد دلاتی ہے؟ صلوات، ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھنا، محمد و آل محمد صلوات۔ بس ختم کیا میں نے بیان۔ آپ بھی میرے خیال میں اب سوچ رہے ہوں گے کہ یا اللہ، شہیدن فندبونی، جب کبھی کسی بے گناہ بے قصور مقتول کا ذکر سننا، مجھے بلند آواز سے ہائے ہائے کر کے رونا، مجھے بآواز بلند ہائے ہائے کر کے رونا۔ کیوں رونا؟ اس سے اگلے مصرعے میں فرماتا ہے کیوں رونا؟ اس لیے رونا کہ ان ظالموں نے مجھے رلا رلا کے ذبح کیا، ان ظالموں نے مجھے رلا رلا کے ذبح کیا۔ فاطمہ کا لال کہتا ہے انہوں نے مجھے بڑا رلایا، کبھی اس وقت رلایا جب میں 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، کبھی اس وقت رلایا جب میرا ہم شکل پیمبر بیٹا زین سے گرایا، کبھی اس وقت رلایا جب میرا پیارے بھائی کے دونوں بازو کاٹ دیے، کبھی مجھے اس وقت رلایا جب میرا ہر جیسا مہمان مار ڈالا۔ انہوں نے مجھے بہت رلایا، بہت رلایا۔ اور پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ جو میرے حسین کو رلائے اسے کبھی معاف نہ کرنا۔ عزیزان محترم، بھائی اس سے آگے مصائب پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، صرف 2 جملے عرض کر کے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اور خاص طور پر اس وقت رلایا انہوں نے جب میں اس کے لیے پانی مانگ رہا تھا جو ماں کو ماں بھی نہ کہہ سکا۔ میرے عزیزو، آپ میں کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جو شکار کے شوقین ہیں؟ میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں شکاری سنگ دل ہوتا ہے، میں کہتا ہوں سنگ دل سے سنگ دل بھی اگر اچھا شکاری ہے تو پرندے کو اڑا کر پھر مارتا ہے۔ خدا کی قسم، اناڑی شکاری بھی گھونسلے میں پڑے ہوئے بچے کو گولی نہیں مارتا، خدا جانتا ہے۔ جو بچہ اڑنا ہی نہیں سیکھ سکا ابھی، کوئی نہ اس کو تیر مارتا ہے نہ گولی مارتا ہے،
کیسا سنگ دل تھا وہ کربلا کا کلمہ گو کہ جس نے اتنا وزنی تیر مار دیا اس کو. خدا جانتا ہے تیر کا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ تھا. وزنی تیر تھا, نشانے سے ٹیڑھا جا رہا تھا. ماں خیمے کے در پہ کھڑی دیکھ رہی تھی. ماں نے وہیں سے آواز دی, اصغر ہوشیار, اصغر ایسا نہ ہو یہ تیر حسین کو نہ لگ جائے. بچے کے کان سے ماں کی صدا ٹکرائی, بچے نے اچھل کر تیر گردن پہ, اور گردن پر تیر کھانے کے بعد رویا نہیں, چیخا نہیں, چلایا نہیں. تاریخ کا جملہ ہے فتبسم, اصغر مسکرایا, اصغر مسکرایا. خدا کی قسم ایک ہندو شاعر ملا مجھے کویت میں, تو میں نے اس سے کہا کوئی شعر تو سناؤ, اور اس نے جو پہلا شعر مجھے سنایا میں تڑپ کے رہ گیا. کہیں تو میں اس ہندو شاعر کا شعر سناؤں؟ کہتا ہے بے شیر مسکرا کے بڑا کام کر گیا. یہ ہندو کا شعر ہے, بے شیر مسکرا کے بڑا کام کر گیا, ورنہ زمانہ کہتا کہ بچہ تھا ڈر گیا. خدا جانتا ہے پنڈت گوپی ناتھ امن وزیر نشریات تھا ہندوستان کا, میرے بچپن میں آیا تھا لاہور میں یوم الحسین میں. اس کی ساری تقریریں مجھے یاد نہیں ہے, مگر ایک جملہ مجھے یاد ہے. تقریر کے لیے کھڑا ہوا تو کہنے لگا, لوگو میں ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں. اور کہنے لگا میری سمجھ میں وہ مسلمان ہی نہیں آیا جس نے اتنے معصوم بچے کو اتنا وزنی تیر مار دیا, جسے ابھی یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ تیر کھا کے روتے ہیں یا مسکراتے ہیں. اسے یہ بھی شعور نہیں تھا ابھی کہ تیر کھا کے رویا جاتا ہے یا مسکرایا جاتا ہے. عزیزو, خدا آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے. میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ دلیر حسین, وہ جری حسین جو کڑیل جوان کی لاش میدان سے خیمے میں لے آیا, وہ بہادر حسین جو اون و محمد کی لاشیں 9 میل سے اٹھا لایا, وہ بہادر حسین کہ جو قاسم کی لاش کے ٹکڑے ابا میں گٹھڑی بنا کر سر پہ اٹھا کر خیمے میں لے آیا. کیا اصغر کی لاش اتنی وزنی تھی کہ خیمے میں نہ لے جا سکے؟ صاحبان اولاد آخری جملے سنیں. یہ کیا ہو گیا تھا اس فاطمہ کے لال کو؟ کبھی آگے بڑھ رہا ہے, کبھی پیچھے ہٹ رہا ہے. آگے بڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون, پیچھے ہٹا رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہ کیا ہو گیا فاطمہ کے لال کو؟ خدا جانتا ہے کہ جب میں نے 12ویں سرکار کے جملے دیکھے کہ میرا سلام ہو علی الرضیع الذی ذبح من لوزن الی لوزن, اس دودھ پیتے شہید پر میرا سلام, جس کو تیر نے سوراخ نہیں کیا بلکہ اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی کہ فاطمہ کا لال نے کہا اگر میں لے جاؤں گا تو یا ماں مر جائے گی, یا بہن مر جائے گی, یا پھوپھی مر جائے گی. یہ سوچ کر کہ میں اسے لے جا کر دفن کر دوں, میں دفن کر دوں خیام کے پچھلی جانب. ایک سنی عالم ہے علامہ محمد مبین فرنگی محلی, اور ایک شیعہ عالم ہے آقا رضا, آج بھی زندہ ہے, بقید حیات ہے, حیدرآباد دکن انڈیا میں رہتے ہیں. دونوں کی تحریریں اور دونوں کے جملے میں نے دیکھے. وہ عرض کر کے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. دونوں نے لکھا کہ جیسے اس ارادے سے چلے کہ میں اسے دفن کر دوں تاکہ ماں نہ مرے, بہنیں نہ مر جائیں. وہ سنی عالم محب اہل بیت ہے, ملا محمد مبین فرنگی محلی. وہ لکھتے ہیں کہ اچانک اس بچے کی بہن دوڑتی ہوئی خیمے سے باہر آ گئی, اور اس نے آواز دے کر کہا بابا ذرا ٹھہرو, بابا ذرا ٹھہرو. مڑ کے دیکھا تو بی بی سکینہ آ رہی تھی. قریب جا کر اس بچی نے کہا بابا اصغر زیادہ پیارا تھا, اسے پانی پلا دیا. بابا میں بھی تو پیاسی ہوں, بابا مجھے پانی نہیں پلایا. اچھا بابا چلے پانی تو نہیں ملا,
اور اس بچی نے کیا معصومیت بھرا. علامہ مبین کہتے ہیں بچی آگے بڑھی اور اس نے کہا بابا اگر مجھے آپ اجازت دیں میں بھیا کا منہ چوم لوں. بالکل معصوم بچیوں کی طرح وہ منہ چومنے کے لیے آگے بڑھی. اس نے ابا کا دامن ہٹایا. جیسے ہی بھائی کے گلے پہ نظر پڑی آنکھوں پہ دونوں ہاتھ رکھ کے دوڑی. دونوں ہاتھ رکھ کے دوڑ پڑی. خیمے کے در پہ کھڑی ہو کے کہتی ہے اماں جلدی آ, اماں جلدی آ, دیکھ میرا بھیا کیسے پانی پی کے آیا. سیاہ چادر میں لٹی ہوئی بی بی رباب بڑے حوصلے سے ایک جملہ سنیں بس اجازت. بی بی رباب خیمے کے در پہ آ کے کھڑی ہو گئی. مولا حسین نے فرمایا رباب اسلام کی زندگی کا دار و مدار تیرے بیٹے پر تھا, اسلام زندہ ہو گیا, اب واپس نہ جانا. اب اس طرح کر بسم اللہ کر کے دونوں ہاتھ چادر سے باہر نکال. علامہ مبین کہتے ہیں کہ جیسے ہی ماں نے کانپتے ہوئے ہاتھ باہر نکالے زمین کربلا کو اس وقت جھٹکا لگا جب حسین نے انا للہ پڑھ کے ماں کے ہاتھ پہ بیٹے کی لاش رکھی. اور سنو گے حوصلے سے, جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے سنی شیعہ بھائیوں, یہ سنی عالم کے جملے ہیں کہ جیسے ہی ماں کی نظر اصغر کے گلے پہ پڑی تو ماں نے ایک ٹھنڈی آنکھ کھینچی اور ایک جملہ منہ سے نکلا. جب جملہ ختم ہوا ماں کے سارے بال سفید ہو گئے. سنو گے حوصلے سے, جب جملہ ختم ہوا بی بی رباب کے سارے بال سفید ہو گئے. ایک دم اصغر کے گلے کو دیکھا غور سے اور کانپتی آواز سے کہا اصغر میرے لال کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہیں تھا؟ کیا تیرے قاتل کے گھر کوئی بچہ یا بچی نہیں تھا؟ عزیزو خدا تمہیں سلامت رکھے, کسی غم میں مبتلا نہ ہو. علامہ مبین کہتے ہیں کہ کائنات میں یہ منظر قیامت تک نہیں آئے گا کہ جب ماں لاش لیے کھڑی تھی باپ قبر کھود رہا تھا. ماں لاش لیے کھڑی تھی باپ قبر کھود رہا تھا. اور پھر یہ منظر قیامت تک نہیں آ سکتا جب ماں لاش دے رہی تھی باپ لاش لے رہا تھا. اور جب گرم ریت میں کملائے ہوئے پھول کو رکھا ہے حسین نے تو پاؤں کی طرف ماں بیٹھ گئی, سر کی طرف باپ بیٹھ گیا. کہا رباب وقت ختم ہو گیا, جلدی دفن کرو, چلیں واپس. ماں نے ریت مٹی میں اٹھائی, تڑپ کر ریت پھینک دی. مولا نے کہا رباب کیا ہوا؟ کہا مولا میرا پھول بہت نازک ہے, ریت بہت گرم ہے, ریت بہت گرم ہے. کہا اللہ کی مشیت یہی ہے رباب, رباب اللہ کی مشیت یہی ہے, ڈال دو ریت. ماں کی مامتا نے مجبور کیا. حوصلے سے سننا, ماں نے ریت ڈالنے سے پہلے اصغر کے پیر چومے, پھر گھٹنا چوما, پھر سینہ چوما, پھر ماتھا چوما, ایک آنکھ پہ یوں ہاتھ رکھا, انا للہ پڑھ کے ریت ڈالتی آئی, ڈالتی آئی, ڈالتی آئی, ڈالتی آئی. جب یہاں تک ریت آ گئی حسین دیکھتے رہے, اور جب چہرے کی باری آئی حسین نے بھی منہ موڑ لیا. حسین ابن علی نے بھی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا. کہا رباب چلو چلے. اصغر کی ماں اٹھنے کو تو اٹھی مگر تڑپ کے پھر گر گئی. کہا رباب کیا ہوا کیا ہوا؟ مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے مولا میں ماں کی مامتا سے مجبور ہوں, مجھے اجازت دیتے میں ایک کام کر لوں؟ ہاں رباب کیا کرنا چاہتی ہو؟ تو جہاں اصغر کی ننھی سی قبر بنی تھی نا
وہیں اکبر کی لاش پڑی تھی. ادھر اکبر کی لاش، ادھر اصغر کی قبر. ماں نے مامتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا کام کیا؟ سن سکو گے حوصلے سے؟ قریب جا کر اکبر کا ہاتھ اٹھایا اور اصغر کی قبر پہ رکھ دیا. اکبر کا ہاتھ اٹھایا، اصغر کی قبر پہ رکھ دیا. اکبر کے کان میں آہستہ سے کہا، اکبر میرے لال، تیرا بھیا آدھی رات کو دودھ کے لیے اٹھتا ہے. تیرا بھائی علی اصغر آدھی رات کو دودھ کے لیے اٹھتا ہے. اکبر ڈراؤنے جنگل میں چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا. بس عزیزو آخری جملہ سن لو، بیان ختم ہو گیا میرا. رباب گھر خیمے میں آ گئی، حسین چلے گئے، شام غریبہ آ گئی، خیام جل گئے. ہر بی بی کو فکر تھی پتہ نہیں میرا بیٹا دفن ہوا یا نہیں. بی بی زینب کو فکر تھی اون و محمد دفن ہوا یا نہیں. مطمئن تھی تو اصغر کی ماں، کوئی دفن ہو نہ ہو میرا بیٹا دفن ہو گیا، میرا بیٹا دفن ہو گیا. بی بی ام فروا کو فکر تھی پتہ نہیں قاسم کے ٹکڑے دفن ہوئے یا نہیں. بے فکر تھی اصغر کی ماں. خیمے جل گئے، چلو کوئی بات نہیں، میرا بیٹا دفن ہو گیا. چادریں اتر گئیں، کوئی بات نہیں، میرا بیٹا دفن ہو گیا. ہر بی بی کو فکر تھی پتہ نہیں میرا بیٹا دفن ہوا یا نہیں. مطمئن رباب تھی کوئی دفن ہو نہ ہو میرا اصغر دفن ہو گیا. اسی اطمینان کے ساتھ 11 محرم کو جب بے کجاوا اونٹوں پہ بیٹھنے لگی اور اچانک سر اٹھا کے دیکھا تو نو کے نیزہ پہ چوٹیوں والا نظر آیا. اس کی ننھی زلفیں نیزے کی نوک سے بندھی ہوئی تھی. چوبے محمل پہ جو سر مارا ہے شام تک ماتھے کا خون بند نہ ہوا. میرے لال علی اصغر تو دفن ہو گیا تھا، یہ نیزے کی نوک پہ کیسے چلا گیا؟